سب سے پہلا جب تک آپ اپنے آپ کو شکر گزار بندہ نہیں بنائیں گے آپ خوش نہیں رہ سکتے. جب تک آپ اپنے آپ کو شکر گزار، شکایتیں انسان کو شکر گزار نہیں بنا سکتی. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، پھر مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، یہ شکایت ہے. شکر گزار اللہ کا فرمان نا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا. اب اللہ کا وعدہ ہے، اب اللہ اگر کہہ رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ مل جائے گا. جس بات پر شکر کرو گے وہ چیز اللہ تمہیں اور عطا کر دے گا. دولت پر شکر کرو گے اور دولت ملے گی، صحت پر شکر کرو گے اور صحت ملے گی، اچھی خوشگوار زندگی پر خوشیوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اور خوشی عطا کریں گے. لیکن افسوس ہم اپنے یہاں خوشیوں کا اہتمام کرتے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ بہت بڑی افسوس کی بات. خوشیوں کا اہتمام. میری بچیوں، آپ کی زندگی میں ایک خاص دن کس کے فضلے سے آتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. وہ باپ، وہ ماں، وہ بہنیں، وہ بھائی یا وہ رشتہ دار، وہ منڈپ میں آئے سبھی لوگ وہ تو کھا کے چلے جاتے، لیکن آپ جس رب نے ہمیں یہ خوشی دکھائی اس کا شکر ادا ہونا چاہیے. میں صرف اس کو ایک دن سے جوڑ رہا ہوں. ہماری ہر دن شادی ہو سکتی ہے، یعنی شادی بولے تو خوشی، شادی کا لفظی معنی خوشی ہوتی ہے. ہم نے اس کو ایک خاص ایونٹ سے جوڑ دیا. شادی کا لفظی معنی کیا ہے؟ خوشیاں. ہر دن ہمارے یہاں خوشیاں ہو سکتی، ہر دن شادی ہو سکتی. انسان کی نہیں، ہمارے مزاج کی، ہمارے کام کی، ہماری سکسیس کی، ہماری کامیابی کی. آپ خود اپنی زندگی میں اپنی کائنات بن جاؤ، اپنی دنیا خود بنو. اپنی دنیا میں اپنا ایفل ٹاور بھی آپ بن جاؤ، تاج محل بھی آپ بن جاؤ، کیونکہ اپنی زندگی میں آپ خود اپنا مدینہ بن جاؤ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہ میرا سینہ مدینہ بنا. اللہ کا شکر کرے ہر بات پر، ہر نعمت پر. کھاؤ تو شکر کرو، پیو تو شکر کرو، نیند سے اٹھو بیدار ہو تو شکر کرو. ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرو. بلکہ ہمارے دین نے ہمارے لیے جو ڈسپلن دیا ہے نا، کھانے کے بعد دعا پڑھو الحمدللہ، پانی کی پی لیا تو بولو الحمدللہ، نیند میں سے اٹھو تب بھی بولو. ہر دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ سے. حتیٰ کہ چھینک آئی تب بھی بولو الحمدللہ. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں شکر گزار بنایا جا رہا ہے. ہمیں شکر گزار بنایا جا رہا ہے کہ تم شکر کرو. اب اس کو ہم سنت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بولنا چاہیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا اصل ریزن یہ ہے کہ ہمیں شکر گزار بنایا جا رہا ہے. دل کی عطا گہرائی کے ساتھ اللہ کا بیٹا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ جو لقمہ میں نے اپنے ہاتھ میں لا کر رکھا اور ابھی کھایا ہے، اگرچہ کل کا یہ باسی روٹی کا حصہ ہے، اگرچہ کل کی بچی ہوئی سالن ہے، اگرچہ کل کا بچا ہوا کھانا ہے، تم نے کھلایا تو صحیح. دوسرا، یہ میں نے کھایا، میری زبان سلامت ہے، دانت سلامت ہے تو میں کھا رہا ہوں. جن کے دانت نہیں ہے وہ، جن کی زبان کا ذائقہ نہیں ہے وہ، جو چبا کر کے نگل نہیں سکتے وہ، اللہ نہ کرے اگر ہمارے اس ایریا میں جہاں پر حلق کے نیچے لقمہ نیچے اترتا ہے اگر وہاں چھالے پڑ گئے، پانی پی پائیں گے آپ؟ عام طور پر جب بھی ہم کو کچھ ہوتا ہے، ٹانسل ہو جاتا ہے، عام طور پر ہم بول بھی نہیں پاتے، ہم پی بھی نہیں پاتے، ہم کھا بھی نہیں پاتے. میرے بچوں مجھے بتاؤ، یہ صاف ستھرا ہے، اچھا ہے تو ہم کھا رہے ہیں. اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. جتنا شکر کرو گے آپ اتنا خوش رہیں گے. خوش رہنے کا پہلا فارمولا اللہ کا شکر کرو. بات بات پر الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، بات بات پر. اور لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ میں پھر کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر الحمدللہ. جب بھی آپ ڈپریشن میں جائیں نا، جب بھی کوئی حالات ایسے آ جائے، آج کی تاریخ نوٹ رکھے، آج 27 تاریخ ہے تقریباً نا، 27 اگست 2023 سے آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں. کتنے؟ 5 سال پیچھے چلے جائیں. 2019 کے 17 اگست کی تاریخ کو یاد رکھیں. 5 سال پیچھے چلے جاؤ اور پھر دیکھو 5 سال پہلے آپ کیا تھے اور آج کیا ہے. آپ کے دل سے شکر نکلے گا انشاءاللہ. پہلی بات کہ آپ 5 سال پیچھے گئے اس لیے سوچ رہے کہ آپ 5 سال بعد موجود ہے. اس بات پر شکر ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، تبھی تو آپ 5 سال پیچھے جا کر کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. دوسری شکر کرنے کی وجہ، 5 سال پہلے جو آپ تھے عمر کم تھی، صحت کم تھی، شعور کم تھا. 5 سال بعد عمر زیادہ ہے، صحت زیادہ ہے، شعور زیادہ ہے. 5 سال پہلے جب آپ قاعدہ پڑھتے، جب قرآن پڑھ رہے، اللہ کا شکر کرو. کون سی بات نہیں ہے جس پر اللہ کا شکر آپ ادا نہیں کر سکتے.
لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جس کو بھی اور زیادہ چاہیے اللہ سے وہ شکر کرو۔ اپنے گھروں میں یہ شکوے کا ماحول بند کرواؤ، آپ بھی بند کرو، گھر میں بولو، اپنے بڑوں کو پیار سے محبت سے سمجھاؤ، یہ کیا آپ نے شکوہ لگا رکھا ہے، یہ بار بار کا رونا رونا کیا لگا رکھا ہے، شکر کرو اللہ کا۔ اپنے گھر کی خواتین کو کہے، اپنے گھر کے ان بڑے حضرات کو کہے جو آپ جن سے بات کر سکتے ہو، جن سے آپ کا اچھا مزاج ہے، باپ ہے، بھائی، آپ ان کے پاس پیار سے بیٹھے اور ان کو کہے ابا آپ جتنی محنت کرتے ہیں اگرچہ روزی کم ہے اللہ میں کھلا، اللہ کا شکر۔ آپ ان کو ذہن دیں کہ شکوے کا ذہن اپنے پاس سے نکالو، ختم کرو اس ماحول کو شکوے کرنے کا، اور کیا ذہن بناؤ، اللہ کا شکر، شکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جاتے تھے، بات کرنے، کہاں پر؟ کوہ طور پر۔ کوہ طور ایک پہاڑی تھی بڑی اونچائی پر، اس پہاڑی پر اللہ سے بات کرنے جاتے تھے۔ کلیم اللہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا شرف عطا کیا، یعنی اللہ ان سے بات کرتا تھا۔ کیسا مقدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیا شان ہے ان کی۔ وہ کوہ طور پہ بات کرنے جاتے تھے اللہ سے، جن کو پتا تھا، جن کو ایمان تھا، وہ مانتے تھے بات کو، کیا یہ سچ ہے جھوٹ نہیں۔ ان میں سے آپ کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، 2 افراد، ایک آیا انتہائی خستہ حالت تھی اس کی، غریبی تھی اس کی، اس نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی، اللہ کے پاس جا رہے ہو، جا کر کے تھوڑی میری بات کر دینا، اور کہنا کہ بندہ ہے اے اللہ وہ بہت خستہ حالت ہے اس کی، وہ غریب ہے، تو اس کو امیر کر دو۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ سے تیری بات کر دوں گا۔ آگے چلے، راستے میں پھر ایک بندہ ملا جو بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ امیر، اس کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں تھی، امیر امیر۔ اس نے آ کر کے الٹی بات کر دی، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ میرے لیے اللہ کے پاس جا کر کے تیری بات رکھ دینا، دعا کرا دینا، دعا کر دینا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ ایک بندہ ہے تیرا، اس کو تو نے بہت زیادہ دولت دی ہے، میں اپنی دولت میں کمی چاہتا ہوں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو اپنی دولت کم کرنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا دنیا میں ہوا ہے کہ اللہ نے اتنا دیا کہ وہ کم کرنے کی بات کرے، اللہ سے کم کرنے کی بات کرے۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے تیری بات بھی رکھ دوں۔ آپ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، بات چیت ہوئی، ان کی بات بھی رکھی، ان کا جواب مل گیا، واپس آئے، جواب کیا ملا؟ وہ آ کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ غریب جس نے کہا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں، اب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرا علاج یہ دیا اللہ نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ وہ بندہ جو غریب ہے اس کو کہو کہ وہ میرا شکر کرے، میں اس کو امیر کر دوں گا، اس کو کہو وہ میرا شکر کرے، میں اس کو امیر بنا دوں گا۔ وہ بندہ سن کر کے اور بڑی نا شکرے والی بات، شکوے والی بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں تھا۔ وہ کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس کیا ہے ایسا جو اللہ کا شکر کروں، کیا دیا مجھے اللہ نے جو اللہ کا شکر کروں، غریب میں ہوں، میرے حالات خراب ہے، میرے گھر کی چھت برابر نہیں ہے، ایسا ویسا شکوے، کس بات کا شکر کرو اللہ کا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بس تیری یہی عادت، تیرا یہی مزاج، تیری یہی عادت نے تجھے غریب بنا کر کے رکھا، تو نا شکرا ہے، اس لیے تجھے اللہ کی نعمت نہیں ملتی۔ آگے بڑھے، وہ امیر انسان ملا، میرے لیے کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا تو آج سے اللہ کی نا شکری کر، تیری دولت کم ہو جائیں گی، نا شکری کر، تیری دولت کم ہو جائیں گی۔ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کس بات کی نا شکری کروں، کس بات پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میری صحت اچھی، دولت اچھی، گھر ہے، کھانے پینے کو ہے، سب کچھ اچھا ہے، اللہ کا شکر نہ کروں تو کیا کروں؟ کس بات پر نا شکری کروں؟ آپ مسکراتے کہتے ہیں اے بندے تیری اسی بات کی وجہ سے تو غریب نہیں ہوتا، تیری دولت کم نہیں ہوتی، اللہ ہر شکر پر تجھے اور دے دیتا ہے۔ شکر گزار بنو، اپنے آپ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ بیگ میں جانے کا ماضی میں یہ ٹائم ٹریول نہیں کرنا اپنے کو، یعنی آپ بیٹھے بیٹھے پرانے وقتوں کو سوچو، آپ نے جو اچھے اچھے کام کیے نا اس کو یاد کرو، آپ نے جو نیکیاں کی اس کو یاد کرو، آپ نے کسی کی مدد کی اس کو یاد کرو، آپ کی وجہ سے کوئی آگے بڑھ گیا اس کو یاد کرو۔ جب آپ ان چیزوں کو یاد کریں گے تو پھر آپ کی زبان سے آٹومیٹک الحمدللہ